گنبد خضرا سے متعلق انہوں نے یہ سٹوری مشہور کر دی کہ اس کا سایہ نہیں ہے. کعبہ شریف کے بارے میں تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، ورنہ تو وہ زیادہ حقدار تھا کہ اس کا سایہ نہ ہوتا. چونکہ وہ مطاف کے اندر زمین کے اوپر ہے تو سایہ ڈسپلے ہوتا ہے، ریئل ٹائم پتہ چل جاتا ہے. گنبد خضرا چونکہ اوپر والے فلور کے اوپر ہے اور وہ روزانہ کوئی تھوڑے سے لمحات ایسے آتے ہیں کہ اس کا سایہ زمین تک پہنچے، وہ بھی سردیوں کے اندر سورج کی اورینٹیشن کی وجہ سے. ادروائز اس کا سایہ عموماً اوپر ہی رہتا ہے. اوپر کسی نے جا کے دیکھنا نہیں ہے اور نیچے لوگوں نے باتیں کرنی ہے. پلس وہ کہتے ہیں جی گنبد خضرا کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل رسپیکٹ رکھی ہے اس کی. اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ نجدی ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھے ہوئے گنبد کی رسپیکٹ تو ہے، لیکن مصلی کی رسپیکٹ نہیں کہ وہاں گستاخ رسول امامت کروا رہا ہے بقول ان کے. یہ میں ان کو اینٹی وینم اور پھکی والا جواب دے رہا ہوں. اور پچھلے 100 سال سے یہ جس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایک نجدی اہل حدیث وہابی امام ہے. تو سردیوں میں چونکہ آپ کو پتا ہے سورج کی اورینٹیشن اس اعتبار سے ہے کہ وہ سایہ زمین تک پہنچ جاتا ہے. وہ ویڈیو انشاءاللہ ہم ریئل ٹائم اس میں اٹیچ بھی کر دیں گے، آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی. آپ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو مسجد نبوی شریف اور بیت الحرام آلموسٹ مغرب سے جنوب کی جانب ہے 12 ڈگری. اگر ہم جیلم سے دیکھیں، اسلام آباد سے دیکھیں تو آلموسٹ 14 ڈگری، کیونکہ بہت دور ہے تو آلموسٹ سیم ہی ہے، ورنہ وہ آپس میں تو کافی دور ڈسٹنس ہے ان کا. مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف کے اندر اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں نا تو قبلہ جو ہے وہ آلموسٹ جنوب کی جانب ہے. ہمارا قبلہ جو ہے وہ مغرب سے جنوب کی طرف ہے، لیکن آلموسٹ مغرب ہی ہے. مغرب سے 12 ڈگری جیلم ہے اور مغرب سے 14 ڈگری جنوب کی جانب اسلام آباد سے ہے قبلہ، تو آلموسٹ مغرب میں. اب جنوب کی طرف قبلہ ہے اور یہ روضہ شریف ہے. ہم قبلہ رخ جب کھڑے ہوتے ہیں تو جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں مسجد نبوی شریف میں. تو یہ لیفٹ سے سورج جو بقیہ غرقت قبرستان ہے اس کی سائڈ سے نکلتا ہے یوں، اور یوں گنبد خضرا کے اوپر سے ہوتا ہوا اور یوں مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. اب گنبد خضرا چونکہ قبر مبارک کے اوپر بنا ہوا ہے اور حجر عائشہ کے اوپر سلام اللہ علیہا، اور بلڈنگ اس اعتبار سے چوڑائی کے اعتبار سے سفیشینٹ ہے کہ اس کا سایہ زمین پر نہ پہنچے، چونکہ اس کے سارے طرف بلڈنگ ہے. لیکن ایک سائڈ اس کی کم ہے بلڈنگ والی، اور وہ ہے باب البقی والی سائڈ. اسی لیے باب البقی کی طرف سے اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل گنبد خضرا آپ کو سامنے نظر آئے گا. اگر قبلے کی طرف پشت کر کے دیکھیں تو اس کے آگے بھی بلڈنگ موجود ہے، اور پچھلی سائڈ پہ تو بہت بڑی مسجد نبوی شریف ہے، اصحاب صفا کا چبوترا اور باقی. اور اس طرف بھی باب السلام والی سائڈ پہ بھی مسجد نبوی شریف اتنی پھیلی ہوئی ہے. جو کارنر بنتا ہے نا وہ یہ ہے، اور یہ بھی آج ہے. ادروائز مسجد نبوی شریف نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں حجر عائشہ کے ساتھ ایڈجسنٹ تھی. یہ تو مسجد کی توسیع کی وجہ سے اس وقت نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اس مسجد کے اندر والے پورشن میں آ گئی، ورنہ یہ پہلے باہر تھی. تو یہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے اور یوں مغرب میں غروب ہوتا ہے. اب سردیوں میں آپ کو پتا ہے کہ سورج کا ٹریک تھوڑا سا ود رسپیکٹ ٹو زمین کم ہو جاتا ہے، اسی لیے دن چھوٹا ہوتا ہے. تو وہ بجائے ایگزیکٹلی یوں جانے کے تھوڑا سا ٹلٹ ہو کے یوں جاتا ہے، اس لیے جلدی غروب ہو جاتا ہے. اب وہ آلموسٹ جب سورج یہاں پہنچا ہے نا تو گنبد خضرا کا سایہ یعنی پاکستانی ٹائم کے مطابق آلموسٹ آپ سمجھ لیں 3 بجے کے قریب، وہاں پہ بھی جب 3 بجیں گے تو عصر کا وقت ہوتا ہے، تو وہ زمین کے اوپر باقاعدہ اس کی چونچ نظر آ رہی ہے. اس چونچ کے بارے میں مشہور کیا ہے اس کے اوپر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا، حالانکہ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ اس کے اوپر ایگزیکٹ ٹپ کے اوپر کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. اس کے علاوہ گنبد خضرا کے اوپر باقاعدہ بیٹھیں ہوتی ہیں ان کی کبوتروں کی،
باقاعدہ اس کی صفائی ہوتی ہے, نیا پینٹ ہوتا ہے, کیونکہ گرین کلر اور ریڈ کلر ایسے ہیں جو دھوپ کے اندر ختم ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ, اس لیے ریگولرلی اس کے اوپر پینٹ بھی سعودی حکومت کرواتی ہے. پچھلے دنوں گنبد خضرا کی ہسٹری کے حوالے سے میں نے کوئی 1.25 گھنٹے کی ویڈیو, اور قبر رسول کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسجد نبوی شریف کے حوالے سے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. گنبد خضرا کی